آج ہم یوم آزادی اس عنوان پر مضمون لکھیں گے۔ مضمون ہم کچھ اس طرح سے شروع کریں گے۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ پھر اس کے بعد پیراگراف شروع ہوگا۔ انگریزوں کے بڑھتے ظلم و ستم اور استحصال سے ہندوستانی عوام پریشان ہو چکی تھی۔ طویل جدوجہد اور قربانیوں کے بعد ہمارا ملک 15 اگست سن 1947 کو آزاد ہوا۔ آزادی کی اس لڑائی میں تمام مذاہب کے لوگوں نے قربانیاں دی۔ گاندھی جی، مولانا ابوالکلام آزاد، شہید بھگت سنگھ، اشفاق اللہ خان، سردار ولبھ بھائی پٹیل، پنڈت جواہر لال نہرو، ان رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء کرام، دانشور اور عوام نے بھی آزادی کی جدوجہد کو پروان چڑھانے میں مدد کی۔ پھر اس کے بعد ہم اس طرح سے ایک شعر اور ڈال سکتے ہیں۔ بہے خون میرا چمن کے لیے، بہے خون میرا چمن کے لیے، میری جان جائے وطن کے لیے، میرا دل جگر میری جان بھی، میرا دل جگر میری جان بھی، ہے قربان گنگو جمن کے لیے۔ اس طرح سے ہمارا یہ پہلا پیراگراف اور اشعار رہیں گے۔ اس کے بعد واپس ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ کون نہیں جانتا کہ انگریزوں نے کس طرح ہندوستان پر ناجائز قبضہ کیا تھا۔ تن کے گورے اور من کے کالے ان انگریزوں نے دھیرے دھیرے ہندوستان کی دولت کو لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ ہمارے جانباز رہنماؤں کی قربانیوں کی بدولت ہمیں آزادی نصیب ہوئی۔ ہر سال اسی کی یاد میں یوم آزادی کا جشن بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ اس دن ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس دن دہلی گیٹ پر ملک کی مختلف ریاستوں کی جھانکیوں کے ذریعے ہماری رنگا رنگی تہذیب و ثقافت کو پیش کیا جاتا ہے۔ ہماری فوج کے جوان جوشیلے انداز میں دیش کی طاقت کو دکھاتے ہیں۔ ہتھیاروں کی نمائش کی جاتی ہے جس سے فوج کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس دن بڑی تعداد میں طلبہ اسکول میں جمع ہوتے ہیں۔ دیش کے ہر علاقے میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ لوگ اس قومی تہوار کو مناتے ہیں۔ لوگ دور دراز رہنے والے اپنے دوستوں، رشتہ داروں کو سوشل میڈیا جیسے واٹس ایپ، فیس بک، ٹک ٹاک کے ذریعے مبارکباد دیتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے دیش پر فخر کرتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے۔ ہمارا دیش بھارت دنیا کے سامنے ایک ترقی یافتہ ملک بن کر ابھر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سارے مسائل بھی اپنے ساتھ لیے چل رہے ہیں، جیسے غربت، لڑکیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم، اقلیتوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی وغیرہ۔ ہمیں ان سب برائیوں سے اپنے دیش کو بچانا ہے تاکہ ہمارا دیش ایک خوشحال دیش بن سکے۔ تو بچوں، اس طرح سے ہمیں یہ مضمون کو لکھنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔